سورہ یاسین آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو تلقین کی کہ اے لوگوں، اللہ کی کتاب سے غفلت مت برتنا، کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطانیت اسی پر ہی حملہ کرتی ہے جو خود اپنے آپ میں شیطان بن جاتا ہے۔ جب وہ خود اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع میں اندھا ہو جاتا ہے، تبھی اس پر شیطان کے وار چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تم عقل سے کام نہیں لوگے کہ اللہ نے تمہیں کتاب دی، واضح کتاب دی، اور تم اس کے بندے بن جاتے ہو۔ اللہ نے تمہیں اپنا بندہ بننے کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا، جو کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ نہیں پیدا کیا ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو مگر اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ میری عبادت کریں۔ جبکہ ہمارے یہاں اس پر بھی غلط روایت کوٹ کی جاتی ہے کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دنیا کو تخلیق کیا گیا، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے نبی، کوئی بھی نبی، ہمیں اپنی تمام رشتوں ناتوں سے عزیز ہونے چاہیے، لیکن حق کی بات کرنا ہی اللہ کی آپ کو تائید اور نصرت ملے گی۔ جب ہم حق پر بات کریں گے اور جھوٹی روایتوں کا مقابلہ کریں گے، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے، اور انہی کے نام سے جب ہم دین کی شکل ان کے نام لے کر بگاڑ رہے ہیں، جبکہ انہوں نے جتنی محنت کی دین کو سنوارنے میں، تو آپ دیکھیں ہمارے پاس اتنی بڑی روایت ہے جو منبر پر بیٹھ کر علماء بھی کہتے ہیں کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دنیا پیدا ہوئی، دنیا بنائی گئی، جبکہ اللہ کی کتاب کہتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ کو یہ دنیا بنانے کا مقصد نہیں پیدا کیا ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو، مگر اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہمارے بندے بن کر دکھائیں گے، وہ ہمارے فرمانبردار بن کے دکھائیں گے، اس لیے دنیا بنی۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی، انہوں نے کہا میں خود اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ یہی ٹاپک ہمارا چل رہا تھا کہ اے لوگوں، اللہ کی کتاب کے مطابق عقل استعمال کرو، اور پھر جب کہا گیا کہ جہنم ایسے لوگوں کا مقدر ہوگا جو اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے بھی عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، تو آیت نمبر 63 کچھ اسی طرح ہی سٹارٹ ہوتی ہے ہذہ جہنم، یہ ہے جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس لوہا، داخل ہو جاؤ اس جہنم میں، الیوم، آج کے دن۔ کیوں جہنم کا داخلہ کیوں مل رہا ہے؟ بما کنتم تکفرون، تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے۔ اب چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، کسی اور نبی کا امتی ہو، جس نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کفر کیا، اللہ تعالیٰ یونیورسل لیول پر فرما رہے ہیں کہ داخلہ مل جائے گا، انہی کو انٹری ملے گی جہنم کی جنہوں نے بھی کفر کیا، چاہے وہ کسی بھی نبی کے امتی ہوں۔ بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ الیوم نختم، کہ آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم، ان کے منہ کو اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے، مہر لگا دیں گے، وتکلمنا، اور کلام کریں گے ہم سے، ایدیہم وتشہد ارجلہم، کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ بھی، اور گواہی دیں گے ان کے پیر بھی، بما کانوا یکسبون، بسبب جو انہوں نے دنیا میں جو کچھ غلط کمایا تھا، جو کچھ کمایا تھا، یہ اس دن
اپنی اپنی برائیوں کو چھپا نہیں سکیں گے. اور بڑی ہی کلیئر آیت ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب میں نہ ہوتی تو ہم اس کی حقیقت کو نہ سمجھ سکتے، اور ہم کہتے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے منہ کو بند کر کے اور ان کے ہاتھ اور پیر اپنے اعمال کی گواہی دیں گے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے سورہ نور میں بھی کچھ اسی طرح کی بات پڑھی. ہم نے پڑھا تھا کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. یہ تھی آیت نمبر 24. ہم نے سورہ نور میں آیت نمبر 24 میں یہ بات پڑھی تھی کہ جس دن گواہی دیں گے ان پر ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر، بما کانوا یعملون، جو انہوں نے عمل کیا تھا اس وجہ سے. اور آپ دیکھیں گے کہ کلیئر سورہ نور بھی یہی بتاتی ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ خبیثوں کے ساتھ ہوں گے کیونکہ ان کے عمل ایک جیسے ہیں. پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کون سے نبی کا امتی ہے. جو ہم نے جھوٹی روایتیں پیش کی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو آگ سے نکال سکیں گے. اللہ تعالیٰ کلیئر فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جس پر آگ لازم ہو جائے آپ اس کو آگ سے چھڑا سکتے ہیں؟ افانت تنقذ من فی النار، اے نبی آپ بھی کیا کسی کو آگ سے چھڑا سکتے ہیں؟ یعنی اتنی کلیئر بات، اور اس کے باوجود ہمارے جھوٹ ختم نہیں ہوتے، اور وہ بھی اللہ رسول پر. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور برے انجام سے ہم سب کو بچا لے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حال ہوگا کہ ان کی بدن گواہی دیں گے ان کے عمل پر، اور اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو تمہارے گناہ کرنے پر، تمہارا اللہ کی کتاب سے غفلت برتنے پر ہم دنیا ہی میں تمہاری آنکھوں کو چھین لیتے. جو کہ آیت نمبر 66 میں آپ دیکھیں گے، وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے لَتَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، البتہ ہم مس کر دیتے، مٹا دیتے ان کی آنکھوں کو. فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تیری حرکتوں کی وجہ سے اگر ہم چاہتے تو ایسے لوگوں کی ہم آنکھیں مٹا دیتے، پھر یہ صراط کی طرف لپکتے، یعنی پھر یہ سیدھا راستہ ڈھونڈنے کے لیے دوڑتے. لیکن آج قیامت وہ دن آ چکا ہے، فَأَنَّا يُبْصِرُونَ، اب کیا کام آئے گی اگر تم نے اس آنکھوں کو صحیح جگہ بھی استعمال کر لیا، جو کہ آنکھوں کا حق ہے، جو کہ ہم نے آپ کو پچھلی آیتوں میں بتایا تھا. سورہ اعراف کی آیت کہ ہم نے انہیں آنکھیں دی لیکن انہوں نے اسے صحیح جگہ استعمال نہیں کیا. ہم نے انہیں کان دیے، انہوں نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا. ہم نے انہیں دل بھی دیا لیکن یہ ناقدری ہی کرتے رہے، تو پھر یہ جہنم ہی کے باسی کہلائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اتنے ناراض ہیں کہ اگر ہم تمہاری آنکھیں مٹا دیتے ہم چاہتے تو پھر تمہیں پتا چلتا اور تم اللہ کے راستے کی طرف دوڑتے. تو یہ آج ہم تندرستی کے دنوں میں اپنے رب کی کتاب کو کیوں مضبوطی سے نہ تھام لیں. پھر اسی کے ساتھ پیرالل ایک دوسرا پوائنٹ بتایا جا رہا ہے کہ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے تو یہ بھی کر دیتے کہ لَمَسَخْنَاهُمْ، ہم مسخ کر دیتے ان کو، عَلَى مَكَانَتِهِمْ، ان کی حرکت کی وجہ سے ان کی اسی جگہ پر انہیں اللہ تہس نہس کر دیتے. یہ حال ہم کر دیتے کہ فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، کہ یہ آگے بڑھنے کی بھی صلاحیت نہ رکھتے، اپنے گھر جانے کی بھی صلاحیت نہ رکھتے، وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ ہی یہ لوٹ سکتے. لیکن اللہ نے انہیں اللہ کی کتاب دی، نبیوں کو اپنے وقت مقرر پر بلا لیا، کتابوں کی حفاظت سدا رہی. ایون پچھلی کتابوں کے لیے بھی کہا گیا تصدیق کر لو ان کتابوں سے. لیکن اگر جس نے غفلت برتی
اللہ کی کتاب کے لیے وقت ہی نہیں نکالا، اور پھر سب سے اللہ سے محبت کرنے والا تو وہ شخص بن جاتا ہے جو اللہ کے بارے میں کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا اور بیسک عربک سے اپنی کتاب کو خود سمجھتا ہے کہ اسے کوئی بھی بھٹکا نہ دے اپنے رب کی ملاقات سے، یعنی اسے اتنا عزیز ہوتی ہے اللہ کی ذات۔ تو اس لیے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمیں کتنی محبت ہے اور ہم کتنا اس قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کتنا ہم دوسروں پہ ریلائی کرتے ہوئے یس اور نو کے فتوے لے لیتے ہیں۔ اب جناب ایک بہت بڑی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے جو کہ مجھے کم از کم بہت امپورٹنٹ لگتی ہے، سورہ یاسین کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 68 آیت میں کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ، جسے بھی ہم عمر دیتے ہیں، یعنی جسے بھی ہم لمبی عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اوندھا کر دیتے ہیں اس کو اس کی خلقت میں۔ یعنی یہ ہمارے، اگر ہم بوڑھے والدین کے لیے سوچیں، تمام دنیا کے بزرگوں کے لیے سوچیں، اپنے بڑھاپے کو سوچیں، اور ان آیتوں کو ہم بہت زیادہ پروموٹ کریں کہ دیکھو سورہ یاسین بتاتی ہے کہ جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے ہم اس کی عقل کو اوندھا کر دیتے ہیں، یعنی وہ بچوں کی طرح دوبارہ ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کی عقل چھوٹی ہو جاتی ہے۔ جس کو بھی ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اسے اوندھا کر دیتے ہیں اپنی اس کی ساخت میں۔ افلا یعقلون، کیا یہ بات بھی تمہیں عقل نہیں دیتی؟ اب ویسے تو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ یاسین میں جو کانٹیکس سے بات جوڑ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اے انسان، تجھے دکھائی نہیں دیتا کہ تو پہلے بچہ تھا، پھر تو جوان ہوا، پھر تیری جوانی کتنی مضبوط تھی، تو کیسے فیصلے کرتا تھا، تو کتنا خوبصورت تھا، تو کتنا مضبوط تھا؟ تجھے یہ دکھائی نہیں دیا کہ اللہ نے کس طرح سے گریجولی تجھے کس عمر تک لے گیا؟ تو تجھے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا عقیدہ کیوں نہیں ملتا؟ تجھے ڈر کیوں نہیں لگتا کہ جو رب نے تجھے دنیا میں لا کر اس حال تک پہنچا دیا، اب دوبارہ تو اللہ کے یہاں اٹھے گا اور اپنے اعمال کا جواب دے گا؟ کانٹیکس سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بات مل رہی ہے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، اپنی عمر کو دیکھ کر، اپنی ساخت کو دیکھ کر، اپنے آپ کو دیکھ کر کہ ہماری کتنی اچھی عقل چلتی تھی، اور آج ہم کسی کو بات سمجھا نہیں پاتے ہیں۔ بوڑھے ہونے کے بعد ہم بچوں کی طرح کھانا گرا دیتے ہیں کھاتے ہوئے، ہم بچوں کی طرح ضد کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن ہم سے بزرگ ہستی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑے عقل مند ہیں، دوسرے معاملات میں ان کی بڑی عقل چلتی ہے اور کئی معاملات میں ہمیں ستا دیا ہے۔ تو یہی بات اگر آپ ایمانداری سے دیکھیں تو آپ کے بچوں کے لیے بھی یہی آپ کہتے ہیں کہ اتنا ہوشیار ہے، اتنا چلاک ہے، لیکن پھر آپ اس کی بے وقوفیوں پر ہنستے ہیں، مزے کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں رونق لگی پڑی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ اچھا کھایا ہے، اچھا پیا ہے، میڈیسن بھی لے لی ہے، کیوں رو رہا ہے میرا بچہ، کیوں رو رہا ہے، اسے کیا ہو رہا ہے، میرے بچے کو کیا ہو رہا ہے؟ تب ہمیں برا نہیں لگتا کہ وہ رو رہا ہے، ضد کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اس کو کوئی پرابلم ہے اس لیے ضد کر رہا ہے، نہیں یہ ناسمجھ ہے اس لیے ضد کر رہا ہے۔ کیا اگر ہم یہ سورہ یاسین کی اس آیت کو اپنے بزرگوں پر فٹ کریں کہ ہم ان بزرگوں سے، اپنے بوڑھے والدین سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بالکل سمجھدار ہو جائیں، میرے بیچ میں نہ بولیں، غلط کھانے کی خواہش نہ کریں، جو چیز ڈاکٹر نے منع کی ہے وہ یہ کیوں زیادہ کھا لیتے ہیں، یہ کیوں مجھ سے اتنے پیسے مانگتے ہیں، یہ کیوں ہر بات کے بیچ میں بولتے ہیں، یہ کیوں اتنا غصہ ہو جاتے ہیں، ہمیں اتنے برے لگتے ہیں اپنے بوڑھے والدین، ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم ان کو کہاں ڈال کر آ جائیں، اور کئی بدقسمت لوگ تو ان کو ڈال کر بھی آ جاتے ہیں اولڈ ہاؤسز میں بھی۔ تو تھوڑی سی تو اگر اللہ
ہمیں اللہ نے بڑی پیاری عقل عطا فرمائی ہے. کاش ہم سورہ یاسین سے ہی والدین کا احترام سیکھ لیں، جبکہ کانٹیکس میں کچھ اور بتایا جا رہا ہے کہ اے انسان تو عقل سے کام نہیں لیتا کہ اللہ کیسے گریجولی تجھے بڑھاپا دیتے ہیں تو تجھے موت کا ڈر نہیں لگتا، تجھے پھر جی اٹھنے کی امید کیوں نہیں ہے، تو نے اپنی زندگی کو نہیں دیکھا. کانٹیکس سے تو یہ بات جا رہی، لیکن میں irrelevant اگر اپنے بزرگوں کی تائید میں یہ بات کہہ دوں اور اپنے لیے بھی اللہ سے معافی مانگوں کہ اللہ ہم نے جہاں کہیں اپنے والدین سے چڑا ہے، بدتمیزی کی ہے، ان کو ناراض کیا ہے، ان کا دل ہلا دیا ہے، انہیں یہ شو کیا ہے کہ آپ پاگل ہو چکے ہیں، آپ بے وقوف ہو چکے ہیں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے، آپ بیچ میں نہ بولا کریں، آپ ضد نہ کیا کریں، آپ اتنا کھانا نہ کھایا کریں، تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو معاف کر دیجئے. اور ہم انشاءاللہ یہ سورہ یاسین کی آیت سمجھنے کے بعد کہ جب انسان کو بڑی عمر ملتی ہے تو اس کی عقل گھٹ جاتی ہے، یعنی اگر ہم سینٹرل آئیڈیا نکالیں تو ہمیں یہ بات مل رہی ہے کہ انسان جب ایجڈ ہو جاتا ہے تو اس کی عقل ختم ہوتی ہے، ریورس ہو جاتی ہے. ہم بچوں کو برداشت کرنے پر تیار ہیں، ہم بزرگوں کو کیوں نہیں برداشت کر رہے ہیں؟ ہم بزرگوں کے لیے یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ بڑی عقل مندی ہے، ساری پچھلی باتیں یاد ہیں؟ آپ دیکھیں انہیں پچھلی بات یاد ہوتی ہے، انہیں کرنٹ بات یاد نہیں ہوتی، اور کبھی کبھار انہیں وہ کرنٹ بات یاد آتی ہے، پچھلی باتیں وہ بھول جاتے ہیں. کبھی کبھار وہ والی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کہیں گے لوگ دیکھو پوری ایکٹنگ کر رہے ہیں، اور کبھی تو وہ اتنی عجب عجب سی باتیں کریں گے. تو یہ اللہ ہم سب کے امتحان میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے. ہمیں قرآن نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اف نہ کرنا، جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان پریکٹیکل ہو جاتا ہے کہ ایک ساتھ میں رہتے ہوئے اف کیسے نہ کریں، کیونکہ بزرگ آدمی تھوڑا ہمیں پریشان کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کی کتاب کہتی ہے والدین کو اف نہ کرنا، ان کے لیے کندھے جھکا دینا رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ. تو اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں خدا نخواستہ اس امتحان میں ناکام نہ کر دے. ہم نہیں جانتے کہ ماں باپ کو دکھا کر ہماری کتنی حجیں ضائع ہو جائیں گی، ہماری کتنی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، ہمارے کتنے عمل ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کلیئر فرماتے ہیں. آپ جگہ جگہ قرآن میں بھی دیکھیں گے، لیکن سورہ محمد میں آپ کو اس کا خاص ٹاپک ملے گا، الذین کفروا. وہ جو بھی لوگ کفر کرتے ہیں کسی بھی ڈائمنشن سے، ماں باپ کے حکم پر جو لوگ بھی کفر کرتے ہیں، اضل اعمالہم، ان کی نیکیوں کو غارت کر دیا جاتا ہے، ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے. تو آپ سوچئے کہ ہم قرآن کا درس دیں، ہم دوسروں کی مدد کریں، ہم حج عمرے کریں، ہم بہت سے نیک کام کریں، لیکن اگر ہم اپنے ماں باپ کے لیے ہمارے دل میں عزت نہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ ہمارا کیا حشر ہوگا، اور ہم سے بڑا بدقسمت کوئی بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. انشاءاللہ پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں.